ہم نے اپنے 1400 سالوں کی ہسٹری میں اپنی پریشانیوں اور ضرورتوں کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو جیتنے میں لگے رہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم نے دنیا کا 95% حصہ اسلام کی 14ویں صدی میں ہی فتح کر لیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہماری اسٹڈی، فلسفی، سائنس اور انوینشن کی ہسٹری بھی شروعاتی 300 سال تک ہی رہی۔ ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آج آپ 2021 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا۔ سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا اور دولت لوٹ کر لے جایا کرتا تھا۔ اور آج آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا گلا کٹتے دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں مسلمان تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی۔ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کا سر اتارتے نظر آئیں گے۔ مسلمان کو ہی جیتنے کی جستجو میں نظر آئے گا۔ مسلمان کی ہی مسجدیں جلاتے دکھیں گے۔ آپ 1020 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اب آپ کو مسلمان صرف حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے اس کے بعد 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسلامی کنٹریز بھی 1000 سال سے کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کر رہی ہے جنہیں ہم دن میں 10 بار بددعائیں دیتے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ ہم مسجدوں میں یہودیوں کے اے سی اور پنکھے لگا کر، عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر آذان دے کر اور بے دین چائنا کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ساری دنیا کے بے دینوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ ہم دوائیں بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ہم خود کو دنیا کی سب سے بہادر قوم سمجھتے ہیں، لیکن اگر افغانستان کو چھوڑ دیا جائے تو ہم نے پچھلے 500 سال میں کوئی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 500 سالوں میں مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی ورلڈ وار سے پہلے پورا عرب ایک تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا اور دنیا کی سب سے بہادر قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہم اگر بہادر تھے، سپاہی تھے، جنگجو تھے، اگر ہمارا لڑنے کا 1400 سال کا ایکسپیرینس تھا تو ہم کم سے کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے اور کم سے کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میک بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی، یا پھر ہم دنیا کی بہادر ترین فوج ہی تیار کر لیتے تو آج ہم مار نہ کھا رہے ہوتے۔ آج عراق، مصر، لیبیا، افغانستان اور سیریا دوسروں کے ہاتھوں برباد نہ ہو رہے ہوتے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہم آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر، ان کی وار ٹیکنالوجیز کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیز میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنی ریسرچ کرتی ہے وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ پوری اسلامی دنیا کے لیڈر علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی 90% ہسٹری اسلامک کنٹریز میں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے 90% ٹورسٹ ایریاز نان مسلم کنٹریز میں ہیں۔ ہم نے 500 سال میں دنیا کی کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نئی فلسفی، کوئی نیوٹریشن، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل، کوئی نیا قانون نہیں دیا۔ ہم نے ان 500 سالوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو کم سے کم ہماری ناک ہی بچ جاتی۔ ہم ان 1000 سالوں میں کوئی صاف پاک ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکے، بڑی بے شرمی سے عیسائیوں کی بنائی ہوئی ناپاک سیٹ پاٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے ساک سلیپر یا گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم کپڑے تک نہیں بنائے۔ ہم نے اگر قرآن مجید کی پرنٹنگ کے لیے کاغذ، انک اور پرنٹنگ مشین ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی، مگر یہ بھی ہمارے دلوں میں نفرت بن کر رہنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے۔ ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑے بھی اٹلی سے بنواتے ہیں۔ ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے منگواتے ہیں۔ ہمارے لیے آب زمزم بھی کافر کمپنیاں ہی نکالتی ہیں۔ ہماری تسبیح اور جائے نماز بھی چین یعنی ایک کافر ملک سے آتی ہے، اور ہمارے احرام اور کفن بھی جرمن کمپنیوں سے تیار ہوتے ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا 1.5 ارب مسلمان خواہ مخواہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یورپ زندگی کی نعمتیں تیار کرتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم استعمال کرتے ہیں اور بنانے والوں پر آنکھیں بھی نکالتے ہیں۔
यकीन कीजिए, जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को भेड़ें देने से इनकार कर दिया, उस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन यूरोप ने इस्लामिक देशों को गाड़ियां, जहाज और कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया, उस दिन हम सड़कों पर पैदल चलते नजर आएंगे और पूरे देश का निज़ाम ठप हो जाएगा। हकीकत में ये है हम और ये है हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुने, उन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं कर सके, जिन्हें पेंच तक लगाना नहीं आता, और जिस दिन उनके बूढ़े बाप की दिहाड़ी न लगे उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता। यही हैं वो लोग जो पूरी दुनिया में इस्लामी झंडा लहराना चाहते हैं। और अब अपने उलमा की तकरीरें भी सुन लें। यूं तो ये अपने माइक की तार भी ठीक नहीं कर सकते, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अपने मुरीदों तक मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए पहुंचाते हैं। ये आज तक भी इब्न तहमिया, इब्न कसीर, इमाम गजाली और मौलाना रोम से आगे नहीं बढ़ सके। पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इब्न अरबी को समझने का दावा कर सके। इब्न हशाम और इब्न इसाक भी हम तक ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस ने पहुंचाई। इब्न रुश भी हमें यूरोप के स्कॉलर ने समझाया था। लेकिन आप अपने उलमा की तकरीरें सुन लें, आपको महसूस होगा कि नाउजुबिल्लाह जिस दिन ये चाहेंगे सूरज निकलेगा, और जब ये चाहेंगे ज़मीन अनाज उगाना बंद कर देगी। जो हर जुमे के खुतबे में गला फाड़ फाड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ख्र करने के बावजूद आज तक किसी भी मुल्क में निज़ाम रसूल नाजिल नहीं कर सके। हमने आखिर आज तक किया क्या है? हम किस बेस पर अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम समझते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हराम खोरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है।